بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 163 اور 64 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ آیات کا صحیح مفہوم عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے پارے کے شروع سے اللہ تعالیٰ اس امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کو اپنی انعامات گنوا رہے ہیں کہ میں نے تم پر کیا کیا انعامات کیے ہیں۔ وہ انعامات گنوا کر اللہ تعالیٰ نے کہا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا شکر ادا کرو، میری نافرمانی میری ناشکری مت کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صبر کا حکم دیا، اس لیے کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ اب مستقل ہمیں شریعت کے احکامات دینے لگے ہیں، تو اس سے پہلے ہی حکم دیا کہ تم نے ہمت سے کام لینا ہے، ایسا نہ ہو کہ ڈھیلے پڑ جاؤ۔ اور ہمت کے مواقع میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، طرح طرح سے آزمائیں گے۔ تو آزمائش میں جو ایک سب سے اہم آزمائش ہوتی ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے پہلے بھی عرض کیا کہ صبر کی 3 اقسام ہیں، صبر کے 3 طریقے ہیں، 3 موقع ہیں۔ ایک تو وہاں صبر کرنے کی نوبت آتی ہے جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا حکم دیں تو بغیر صبر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ جس چیز سے روکنے کا کہیں وہ بھی بغیر صبر کے نہیں کیا جا سکتا، اور مصیبت کے پڑنے پر بھی صبر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب جو میں آپ کو احکامات دینے لگا ہوں، ان احکامات جو آپ کی مستقل شریعت ہوگی اس پر آپ نے عمل پیرا رہنا ہے۔ چنانچہ آگے اللہ تعالیٰ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، طلاق سب مسائل آگے ذکر کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے شریعت محمدیہ بلکہ تمام شریعتوں کی جو ایک بنیادی چیز ہے وہ کیا؟ توحید، اس کی طرف پوری انسانیت کو دعوت دے رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، ایسی ذات جو تم سب کی عبادت کی مستحق ہو، وہ صرف ایک ذات ہے۔ یعنی ایک تو بتا دیا کہ عبادت کے مستحق ذات ایک ہی ذات ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات اس سے لازمی یہ بات بھی پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ ہی ایک واحد ذات ہیں جو اس پورے نظام کو چلا رہے ہیں، یہ نظام خود بخود نہیں چل رہا۔ جیسا کہ آج کے زمانے میں بھی باوجود اس کے کہ لوگ اپنے آپ کو عقل مند تو کہتے ہیں، لیکن یہ نظریہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ دنیا کا نظام خود بخود چل رہا ہے۔ عجیب و غریب قسم کے نظریات سائنسدانوں نے یہ ایجاد کر دیے۔ کہیں ڈارون کی تھیوری آتی ہے، وہ کہتا ہے کہ انسان یہ اصل میں پہلے بندر تھا، یہ ایک ترقی یافتہ بندر کی ایک ترقی یافتہ شکل ہے۔ اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نظام پہلے سے چل رہا ہے، اس انسان کو کسی نے پیدا نہیں کیا، بلکہ یہ خود بخود ایک بگ بینگ تھیوری، اچانک سے زمین اور آسمان ایک شکل میں تھے، وہ پھٹ کر اتنا بہترین نظام بن گیا۔ حالانکہ انہی عقل مند لوگوں سے پوچھا جائے کہ کیا تمہارے گھر کا نظام خود بخود چلتا ہے؟ کیا تم جو فیکٹری چلاتے ہو، جو کاروبار کرتے ہو، کیا وہ خود بخود چلتا ہے؟ تو اتنی بیہودہ بات کہ دھماکے کے نتیجے میں اتنا بہترین نظام خود بخود ہو دھماکہ رہا ہے، اور اتنا بہترین نظام وہ خود بخود چلنے کے وجود میں آ گیا، یہ انتہائی عجیب و غریب بات ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ نظام خود بخود نہیں چل رہا بلکہ اس کو کوئی چلانے والا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ چلانے والی ذات ایک اللہ ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن کریم میں بیان فرمایا لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر زمین اور آسمان کے بیچ میں ایک سے زیادہ معبود ہوتے، ایک سے زیادہ الہ ہوتے تو یہ پورا نظام دھرم بھرم ہو جاتا۔ یعنی آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے، اگر ایک گھر کے اندر 2 بھائی با اختیار ہوں
تو ایک چاہتا ہے، دوسرا دوسری چاہتا ہے، تو نظام میں خرابی آتی ہے، کہیں کیا کوئی چیز کم ہو جاتی ہے، کہیں کیا ہوتا ہے، کہیں کیا ہوتا ہے۔ تو اس پوری نظام، اس پوری دنیا کی کائنات، پوری دنیا کو چلانے والا ایک سے زیادہ اگر ہوں تو یہ دنیا کا نظام اللہ فرماتے ہیں دھرم برم ہو جائے گا۔ مفسرین میں سے ایک مفسر گزرے امام فخر الدین رازی، انہوں نے اس آیت کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی۔ دیکھو کہ ہم فرض کرتے ہیں کہ صرف 2 ہی معبود ہوں، 2 سے زیادہ کی بات تو بعد میں آئے گی، ہم فرض کرتے ہیں صرف 2 معبود ہوں، تو ان میں سے ایک چاہے کہ زید کو میں زندہ رکھوں، دوسرا چاہے کہ میں زید کو مار دوں۔ اب زندگی اور موت ایسی چیزیں جمع نہیں ہو سکتے، یا زندہ ہوگا یا مرا ہوا ہوگا۔ اب دونوں کی خواہشات بالکل مختلف ہیں۔ اب اگر دونوں میں سے ہوگی بھی ایک چیز، اب یا تو دونوں اتفاق کر لیں گے یا دونوں میں اختلاف برقرار رہے گا۔ اگر اتفاق کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی اپنی رائے ہے اس نے اپنی رائے کو چھوڑا، تو جس نے اپنی رائے کو چھوڑا وہ مغلوب ہوا، وہ عاجز ہوا، جو عاجز ہو گیا وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اگر وہ سامنے والے کے اوپر زبردستی کرتا ہے تو زبردستی کر کے مغلوب کیا تو بھی وہ معبود نہ رہا، تو کہا کہ یہ نظام چل کیسے سکتا ہے جب ایک زید کے کھڑے ہونے اور بٹھانے میں، اس کو زندہ کرنے اور مارنے میں 2 کے اندر اتفاق نہیں ہو سکتا، دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہوگی تو یہ پورا نظام، یہ پوری کائنات، یہ ایک سے زیادہ معبود کیسے چلا سکتے ہیں؟ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، وہ ذات کے جو تمہاری عبادت کے مستحق ہے، عبادت کے لائق ہے، وہ ایک ذات ہے، اور وہ کیا؟ لا الہ الا ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا توحید کا کلمہ ایسا کلمہ ہے کہ در حقیقت اگر یہ انسان کی رگ و پے میں بس جائے تو حقیقت یہ ہے کہ انسان کے اندر سے غیر اللہ کا تصور، غیر اللہ کا ڈر، غیر اللہ کا خوف نکل جائے۔ اللہ فرماتے ہیں لا الہ، یعنی یوں بھی کہا جا سکتا ہے، اللہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں پہلے تم یہ کہو لا الہ، یعنی پہلے تمام معبودوں کی نفی کرو، پہلے تمام معبودوں پر جھاڑو پھیرو، اس کے بعد کہو کہ الا اللہ، ایک اللہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک سب کی نفی نہیں ہوگی تب تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا ہو، ایک ہی ہے وہ ذات جو کہ تمہاری عبادت کے لائق ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا الرحمن الرحیم، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ذات کا تعارف کروا رہے ہیں، لیکن ذات کے تعارف میں سب سے پہلی جو اپنی صفت ذکر کرتے ہیں قرآن کریم میں عام طور سے، جیسا کہ سورہ فاتحہ میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی ذات کا تعارف فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہ فرماتے ہیں وہ ذات جو کہ تمام جہانوں کی پالنے والی ہے، صرف اور صرف مسلمانوں کو نہیں پالتی، صرف اور صرف ماننے والے کو نہیں پالتی، ماننے والا نہ ماننے والا، کافر مسلم ہر ایک کو پال رہی ہے۔ تو ایسی پالنے والی ذات، یعنی بغیر رحمت کے یہ کام ہو سکتا ہے کہ نہ ماننے والے کو بھی پالا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الرحمن، پھر فرماتے ہیں رحمت، الرحمن اور رحیم میں کیا فرق ہے؟ رحمان ایک ایسی رحمت کے جس کے اندر عموم ہے، کافر اور مسلم سب برابر ہیں، اور رحیم ایسی رحم والی ذات کے جس کی رحم میں بہت زیادہ قوت ہے، وہ صرف اور صرف مسلمانوں پر ہوگی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یعنی اپنی رحمت سے تعارف فرماتے ہیں، اس میں ہمارے لیے تعلیم ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ اپنا تعارف اپنی ایسی صفات کے ذریعے کرواتے جو صفات جبر والی صفات ہیں تو انسان ڈر جاتا، انسان اس معبود سے انسیت نہ رکھتا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کروا رہے ہیں تو رحم کی صفت سے فرما رہے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر کہ میں ہی اس پورے نظام کو چلا رہا ہوں، ایک ہی اللہ ہوں جو چلا رہا ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ آگے 9 دلائل ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم زمین اور آسمان کے اوپر نیچے سب جگہ دیکھ لو، ہم تمہیں 9 نشانیاں بتاتے ہیں، ان 9 نشانیوں کو دیکھ کر بھی تم اگر اپنے رب کو نہیں پہچانتے تو تم عقل مند نہیں ہو۔ چاہے دنیاوی اعتبار سے تمہیں کتنی بھی عقل مل جائے، تم آسمان اور چاند تک پہنچ جاؤ، لیکن چاند تک پہنچ کر بھی تم چاند کے مالک کو نہ پہچان سکے تو تم کہاں سے عقل مند رہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض، پہلی نشانی تم آسمانوں کی پیدائش میں تو غور کرو، آسمانوں کی پیدائش کیسے؟ آسمان کہ بغیر عمد ترونہا، بغیر کسی ستون کے تمہیں اتنا بڑا آسمان نظر آ رہا ہے، کوئی ایک چھت بغیر ستون کے نہیں ٹک سکتی، لیکن اتنا بڑا آسمان، اللہ فرماتے ہیں اتنا بڑا آسمان، اور پھر تم غور کرو کہ تمہیں اس میں کہیں کوئی پھٹن نظر آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں فرماتے ہیں کہ فرجع البصر هل تری من فطور، اس پورے آسمان کو تم خوب غور سے دیکھو، کہیں تم ایک پھٹن دکھا دو مجھے، اور چلو ایک دفعہ نظر جھکا کے ثم ارجع البصر، دوبارہ اپنی آنکھوں کو اٹھاؤ، ہر دفعہ تمہاری آنکھ لوٹے گی تو پشیمان ہو کے لوٹے گی، تمہیں کچھ نہیں ملے گا اس میں۔ پھر آسمان اور آسمانوں میں ستارے، سورج، یہ سورج اتنا بڑا سورج ہے کہ
آج کی سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ اتنا بڑا سورج ہے کہ زمین کی حیثیت سورج کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کہ ایک فٹ بال کے گراؤنڈ میں ایک گیند رکھی ہوئی ہو، اتنا بڑا سورج ہے۔ اور صرف سورج نہیں، اس کے بعد اتنے بڑے بڑے سیارے موجود ہیں، اتنے بڑے بڑے سیارے کہ ان کے مقابلے میں سورج کی حیثیت یہ ہے کہ سورج ایسا ہے جیسے کہ فٹ بال کے گراؤنڈ میں ایک گیند رکھی ہوئی ہو۔ یہ پورا نظام اور صرف یہ ایک ہم اپنے سولر سسٹم سے، اپنے شمسی نظام سے نکلتے ہیں تو ایک کہکشاں آتی ہے، ایک گلیکسی آتی ہے۔ یہ ایک گلیکسی ہے، ایسی آج کے زمانے میں 2.5 کروڑ گلیکسیز ڈسکور ہو چکی ہیں، ان کی دریافت ہو چکی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سب کس نے کیا ہے؟ ان فی خلق السماوات، تم آسمانوں کی پیدائش میں تو غور کرو، والارض، زمین میں دیکھو، کہیں زمین تمہیں نرم نظر آتی ہے، کہیں سخت نظر آتی ہے، کہیں شوریل نظر آتی ہے، کہیں کیا نظر آتا ہے۔ پھر فرمایا تیسری، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے آنے جانے میں دیکھو، کبھی دن چھوٹا تو کبھی رات بڑی، کبھی رات بڑی تو دن چھوٹا۔ یہ دن کا آنے جانے کا نظام، گرمی ہوگی تو سورج یہاں سے نکلے گا، غروب یہاں ہوگا تو دن لمبا ہو جائے گا، اور سردی ہوگی تو سورج طلوع یہاں سے ہوگا، غروب یہاں ہوگا تو دن چھوٹا ہو جائے گا۔ یہ کون ہے کہ ایک محتاط ایک پورے حساب سے سورج کو یہاں لا کر اس کے پورے حساب سے سورج طلوع اور غروب کرتا ہے۔ آج جو تاریخ ہے، اس وقت سورج اور چاند جس جگہ اس وقت موجود ہیں، 1000 سال پہلے بھی چاند اور سورج اسی جگہ تھے، 1000 سال بعد بھی ایسے ہی ہوں گے۔ یہ جو جنتری کا نظام ہے یہ کیسے چل رہا ہے؟ کہیں 1 سیکنڈ کا فرق۔ اللہ فرماتے تم دن اور رات کے آنے جانے میں غور کرو، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، کبھی ہم دن کو رات میں داخل کرتے ہیں، کبھی رات کو دن میں داخل کرتے ہیں۔ تو یہ پورا اختلاف، یہ کوئی انسان یہ بغیر خود بخود کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر فرمایا والفلک التی تجری فی البحر، تم اتنے بڑے سمندر کے اندر آپ لوہا پتھر ڈال دیں وہ پانی سے اندر نہیں، پانی میں نیچے چلا جائے گا، لیکن اتنے بڑے بڑے بحری جہاز ہیں جو کہ ہزاروں ٹنوں لاکھوں ٹن کا سامان لے کر گھومتے ہیں۔ آخر کون ذات ہے کہ جو یہ روک رہی ہے کہ یہ سمندر میں نہیں گر رہے؟ حالانکہ سمندر اگر اپنی ایک انگڑائی لے تو ہزاروں کنٹینروں سے لدا ہوا ایک بھاری جہاز وہ سمندر برد ہو جائے گا، پتہ نہیں ملے گا اس کو۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم ہی روکے ہوئے ہیں۔ تو والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، اور پھر اس کے بعد وما انزل اللہ من السماء من ماء، دیکھو تو صحیح آسمان سے کیسے پانی اتارتے ہیں، بادلوں کا، بارش کا نظام میں غور کر لے انسان تو اللہ پر ایمان لانے کے لیے بارش کا نظام، ایک بارش کا نظام کافی ہے۔ سمندر جو کہ کھارا پانی ہے، اس میں سے بخارات کی شکل میں بادل نکلتے ہیں، اور وہ بادل بن کے بادل سفر کرتے ہیں، اور وہ بادل ایک کھارے پانی کو میٹھے پانی میں تبدیل کرتے ہیں، اور پھر وہ بادل پانی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے ہیں۔ یہ کارگو سروس، اگر انسان اس کام میں لگتا تو کتنی محنت، کتنی مشقت، کتنے اپنے وسائل خرچ کرنے پڑتے، لیکن بادل کا نظام وہ کہیں جس جگہ ضرورت ہوتی ہے وہاں برستا ہے، اور کچھ اور نہیں تو پہاڑوں پر جا کر برف کی شکل میں برسے گا، وہاں گلیشیئرز وہ محفوظ رہیں گے۔ پھر جو گرمی آئے گی، انسان کی ضرورت پڑے، گلیشیئرز پگھلیں گے، گلیشیئرز پگھل کر کہیں تو وہ دریاؤں کی شکل میں، کہیں وہ زمین کی کاریزوں میں چلے جائیں گے۔ پھر آپ بورنگ کرتے ہیں تو جو پانی نکلتا ہے، در حقیقت یہ پانی وہی پانی ہے جو کہ سمندر سے نکلا تھا۔ تو انسان اگر اگر پانی کا گھونٹ پیے، اس میں غور کرے تو یہ پانی کہاں سے کس طریقے سے میرے پاس آیا، تو اس کے اللہ پر ایمان لانے کے لیے کافی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فاحیا، پھر یہی نہیں کہ اس پانی کے ذریعے سے ہم زمین کو زندہ کرتے ہیں، مردہ زمین ہوتی ہے اس زمین کو ہم زندہ کرتے ہیں، اس کے مردہ ہو جانے کے بعد ایک ہی پانی، ایک ہی زمین، کہیں کچھ پیدا ہو رہا ہے، کہیں کچھ اگ رہا ہے، ایک ہی پھل ہے لیکن ایک پھل کا رنگ کچھ ہوگا، دوسرے کا کچھ ہوگا، پانی ایک ہے، زمین ایک ہے، لیکن یہ کون ہے جو رنگوں میں رنگ بدل رہا ہے، جو ذائقے بدل رہا ہے؟ یہ خود بخود نہیں ہو سکتا، یہ کر رہا ہے تو ایک ہی ذات کر رہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں کر رہا۔ پھر وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور پھر دیکھو زمینوں میں ہم نے جانوروں کو، انسانوں کو، مخلوقات کو کیسے پھیلا دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے کہا کہ یہ شطرنج بھی عجیب چیز ہے، اتنا سا بورڈ ہوتا ہے لیکن 1000 بار کھیلو، 1000 بار کھیلنے کا کھیل ہر دفعہ سے مختلف ہوگا، کبھی بھی ایک بازی دوسری بازی کے جیسی نہیں ہوتی۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں تمہیں تو شطرنج پہ حیرت ہو رہی ہے، میں تو کہتا ہوں تم انسان کے چہرے پر غور کرو۔ کسی بھی انسان کی آنکھ یہاں نہیں ہے، تمام انسانوں کی آنکھیں یہاں ہیں، ناک یہاں ہے، کان یہاں ہے، منہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہر انسان کا چہرہ دوسرے انسان سے مختلف ہے۔ تو یہ کون ہے کہ باوجود اس کے کہ
انسانوں کو پوری کائنات خربوں انسان ہے، لیکن ہر انسان دوسرے سے مختلف ہے۔ کہنے کو انسان آنکھیں وہیں، کان وہیں، ناک وہیں، لیکن اختلاف کون پیدا کر رہے؟ وہ تصریف الریاح، اور تم دیکھو ہواؤں کو کون چلاتا ہے؟ کبھی سخت ہوائیں، کبھی نرم ہوائیں، کبھی مغرب سے آتی ہیں، کبھی مشرق سے آتی ہیں۔ ان ہواؤں کا نظام کون چلا رہا ہے؟ والسحاب المسخر بین السماء، اور بادل جو آسمانوں اور زمینوں کے درمیان بغیر کسی چیز کے باندھے یوں گھوم رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں۔ تو یہ کون ہے؟ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بادلوں سے بارش کون برساتا ہے؟ اللہ تعالیٰ طریقے سے ہمیں یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ تم ان 9 نشانیوں کو غور کرو۔ ان 9 نشانیوں میں لآیات لقوم یعقلون، اس میں بڑی نشانیاں ہیں عقل مند لوگوں کے لیے، جو عقل حاصل جس کے پاس عقل ہو اس کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، جو اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ عرب کا بدو تھا، دیہاتی، اس سے کسی نے پوچھا کہ بما عرفت ربک، تو نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ تو وہ کہتا ہے البارۃ تدل علی البعیر والآثار تدل علی المسیر، کہتا ہے اونٹ کی مینگنی ہے، وہ اونٹ کی مینگنی بتاتی ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرا تھا۔ والآثار تدل علی المسیر، قدموں کے نشانات بتاتے ہیں یہاں سے قافلہ گزرا تھا۔ تو والسماء ذات الحبک والارض ذات الفجاج کیف لا تدلان علی اللطیف الخبیر، تو اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، یہ اللہ کی یہ ایسے ہی چل رہی ہوگی، اس کے کوئی چلانے والا نہیں ہوگا؟ تو ایک دیہاتی معمولی سا غور و فکر کر کے سمجھ سکتا ہے، لیکن آج کا انسان جو کہ اپنے آپ کو دانشور اور فلسفی کے انتہا پر سمجھتا ہے، لیکن اپنے رب سے غافل ہے۔ معمولی سے غور و فکر کرنے سے یہ بات واضح ہو سکتی ہے۔ تو لآیات لقوم یعقلون، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں وہ عقل کو اسی جگہ استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس عقل کے ذریعے سے اللہ ہم سے راضی ہو۔ باقی نفع کی چیزیں، نقصان کی چیزیں، اس میں پوری دنیا پریشان ہے، ہر کوئی پریشان ہے، لیکن سکون نام کی کوئی چیز نہیں۔ سکون ہے تو در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت اور اللہ تعالیٰ کو پہچاننے میں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم۔